سے کہتے ہیں کوئی وظیفہ دے دو حضرت، کس لیے چاہیے؟ روزی کے لیے، کس لیے چاہیے؟ بچوں کے لیے، کس لیے چاہیے؟ اس کے لیے، اس کے لیے۔ مجھ سے بھی لوگ وظیفہ مانگتے ہیں، حالانکہ کوئی میں ورد وظیفے والا آدمی نہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں، پھر میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ پڑھو، کلمہ شریف پڑھو، نہیں نہیں حضرت کچھ اور دیجیے۔ میں کہتا ہوں پھر آپ جائیں، ہنسنے کی بات نہیں، آپ جائیں۔ جو کلمہ شریف سے بڑا کوئی وظیفہ سمجھتا ہے پاگل ہے، انتہائی درجے کا پاگل ہے۔ وجہ بتاؤں، یہ اتنا پاورفل کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب پڑھنے والا پڑھتا ہے تو عرش ہلتا ہے۔ توجہ کریں، جو اللہ کے عرش کو ہلا دے اسے کلمہ طیبہ کہتے ہیں۔ آپ کیا سمجھے کلمے کا پاور کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے نا کہ منافقت کر رہے ہیں ہم، جملے تلخ ہو تو معاف کرنا، لیکن جو کلمے کی قدر نہ کرے اس سے بڑا منافق کون ہوگا؟ عملی طور پر وہ منافق ہے، اعتقادی طور پہ نہیں کہہ رہا۔ کلمے کی اہمیت نہیں، کس کے وظیفے کی اہمیت ہے؟ امین القادری نے دیا ہے، میرے پیر نے دیا ہے۔ اللہ کے بندوں سب کی عزت کرو، لیکن یہ وہ وظیفہ ہے اللہ کے رسول فرماتے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر کلمہ طیبہ ہے۔ اب یہ کلمے کا پاور دیکھو، جو خدا کا عرش ہلا دے وہ کلمہ ہے۔ تمہارے دشمنوں کے دل نہیں دہلا دے گا، تمہارے حاسدوں کے دل نہیں دہلا دے گا۔ جو خدا کے عرش پہ جنبش طاری کر دے، اللہ کے عرش کو سمجھا کیا ہے؟ جسے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں عرش کو رک جا، ساکن ہو جا۔ عرش کہتا ہے کیسے ساکن ہو؟ کلمہ پڑھا گیا، ارشاد ہوتا ہے پڑھنے والے نے جب ہم نے اسے بخش دیا عرش ساکن ہو جاتا ہے۔ بلکہ عرش کا ہلنا بھی کلمے کی وجہ سے ہے، اور عرش کا سکون بھی کلمے کی وجہ سے۔ جب اللہ نے عرش کو پیدا کیا تب بھی عرش ہل رہا تھا، اس پر اللہ نے کلمہ لکھ دیا، عرش کو سکون مل گئے۔ جس سے عرش کو سکون ملے اس سے تمہارے دلوں کو سکون نہیں ملے گا، اپنے دلوں کو قرار نہیں ملے گا۔ اس سے بڑا کوئی کلمہ، صحابہ کرام جب بیٹھتے تھے تو آپس میں کہتے تھے چلو اپنے ایمان کو چمکائیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے ایمان کو جلا بخشیں۔ تو نئے مسلمان کہتے تھے وہ کیسے؟ تو کہا اللہ کا ذکر کریں گے، کلمہ پڑھیں گے اور ایمان کو نیا کریں گے، ایمان کو تازہ کریں گے، تجدید ایمان کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کوئی مصیبت آئے کلمہ شریف پڑھو، کلمے کی برکتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد کلمے کا دوسرا پاور، کلمہ ہے کتنا پاورفل۔ ایک کافر کو جو چیز مسلمان بناتی ہے کوئی چیز نہیں، توجہ کرو، ایک کافر کو آپ لا کے کھڑا کیے چل نماز پڑھ، 50 رکعت نماز پڑھ لے گا، مفتیان کرام متکلمین فقہا کوئی اس کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ رمضان شریف کا روزہ رکھ لیا، مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پورا قرآن بھی اگر اس نے حفظ کر لیا، مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کب تک؟ جب تک وہ صدق دل سے کلمہ نہ پڑھے۔ توجہ فرمائیں، سب اللہ محمد الرسول اللہ، اب سب کہیں گے یہ مسلمان ہو گیا، یہ جنتی ہو گیا۔ تو ایک لمحے میں کلمہ طیبہ جہنم کے ایندھن سے نکال کر انسان کو جنتی بنا دیتا ہے، یہ کلمے کا پاور ہے۔ تو جو جہنم کی مصیبت دور کر دے، کیا وہ دنیا کی مصیبت دور نہیں کر سکتا؟ اللہ کے بندو، دین کو کھیل مت سمجھو، دین کو تماشا مت سمجھو، دین کو اپنی طبیعت کے مطابق مت بنانے کی کوشش کرو۔ اللہ پاک نے ذکر کے بارے میں ہر چیز کی لمٹ ہے، لیکن جب ذکر اللہ کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے ذکرن کثیرا، ذکر کثرت اگل تو نہیں ہو گیا؟ تمہارے ذکر خدا کو دیکھ کر لوگ کہیں یہ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ تب یہ ذکر کی کیفیت انسان میں پیدا ہوتی۔ یہ ذکر کرنے والا حضرت سرکار شاہ برکت اللہ عشقی بیمی رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے مشائخ میں سے آپ نے اعلیٰ حضرت کے مشائخ میں، تاج الفول کے مشائخ میں، ان کو صاحب البرکات کہتے ہیں۔ جب یہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو اس شان سے کرتے تھے کہ پرندے بھی ان کے ساتھ ذکر الہی مل کر کے کیا کرتے ہیں۔ جس نے پرندوں کو ذاکر بنایا یہ ہمارے بزرگوں کی شان ہے۔ تو دوسرا کامیابی کا نسخہ کہ اللہ کا ذکر کرے، بہنیں بھی موجود ہیں۔ اچھا حیرت یہ ہے اللہ کے بڑے بڑے جس میں اذکار ہے وہ سب آسان ہے، اس میں کوئی مخرج کی ضرورت نہیں، کوئی محنت کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ سبحان اللہ، اس میں کوئی محنت ہے، کوئی مخرج کا معاملہ ہے؟ اتنا اللہ، یہ جب میں اللہ کہتا ہوں تو مجھے غوث پاک یاد آتے ہیں۔
سرکار غوث پاک کے متعلق میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ غوث پاک فرماتے ہیں جب تک میں نہیں چاہتا اس وقت تک کسی کی زبان پہ میرا نام نہیں آتا، اور جب کسی کی زبان پہ میرا نام آ جاتا ہے تو پھر وہ مصیبت میں نہیں رہ جاتا۔ تو میں سوچتا ہوں یا اللہ جب عبد القادر کی یہ شان ہے تو قادر کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ یعنی کہ غوث پاک کا نام اسی وقت میری زبان پہ آئے گا جب وہ چاہیں گے، اور لے لوں گا تو پھر مصیبت میں نہیں رہ جاؤں گا۔ تو جب بندے کی شان کا یہ عالم ہے، اب اگر میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں تو کیا مطلب؟ گویا کہ اللہ نے مجھے لیے چاہا، تو جو مجھے چاہے، یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ اس نے چاہا کہ میں اس کا نام لوں، اور جب غوث پاک کے نام سے مصیبت ٹل جاتی ہے تو جو رب عبد القادر ہے پھر اس کے نام کے پاور اور طاقت کا عالم کیا ہو۔ اس لیے اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے کرو، ذکرن کثیرا، کثرت سے ذکر کرو اللہ کا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔